دیکھیں میں جو ابھی ہم جس جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں نا، یا یہ جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک چیز تو ذہن میں رکھیں. دیکھیں عمران خان صاحب کی ذات، ہم کہتے ہیں جیسے ابھی رائے نے کہا کہ کس سے بات کریں، کیا سیاسی حل نکالیں. دیکھیں سیاسی حل بہرحال سیاستدانوں نے نکالا. سیاسی حل یہ نہیں ہے نا اسینشلی کہ آپ حکومت آپ سے بات کریے، آپ حکومت تو کتنی انہوں نے کوشش کر لی. اب دیکھیں وہ بیرسٹر گور صاحب کا اس دن واقعی بندہ سوچتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں عمران خان کو رہاؤ کراؤ سے لے کر عمران خان سے ملاقات کراؤ پر ہم آ گئے ہیں تو اور کہاں جائیں. یہ تو واقعی ایک المیہ ہے نا کہ وہ جو سٹارٹ کہاں سے تھا اور وہ آ کہاں پر رہا ہے. دیکھیے ایشو یہاں پر یہ ہے کہ آپ یا تو ایک چیز آفر کریں، وہ ہے غیر مشروط مفاہمت، جسے اکثر ہمارے محترم جناب سہیل بڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ یک طرفہ مفاہمت آپ کر لیں، یک طرفہ صلح کر لیں. اس میں آرگومنٹ یہ ہوتا ہے جی یک طرفہ صلح نہیں ہو سکتی، فریقین کے درمیان ہی صلح ہوتی ہے. لیکن چلیں کم از کم آپ اپنی طرف سے جو ایک اٹیک کا یا جو ٹویٹر بریگیڈ ہے آپ کا، اس کا جو اٹیک ہے اس کو ختم کر دیں اور اپنے لوگوں کو کہیں کہ یار یہ آپ فوج پر اٹیک کرنا چھوڑ دیں. ٹھیک فار اسٹارٹ اگر آپ یہ شروع کرتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، پارٹی بن گئی ہے ہوسٹیج ان یوٹیوبرز، یا میں انہیں کہتا ہوں یوٹیوبرز، ان کے ہاتھوں، جن کا سارا دن انہوں نے چورن یہی بیچنا ہے جی کہ فوج خائف ہے عمران خان سے، فوج ڈر گئی ہے. عمران خان آپ دیکھیے اب یہ ہو جائے گا، اب یہ فلانی جگہ بیٹھیں گے تو اب یہ 38 نومبر اور پتہ نہیں کون کون سی وہ ڈیٹیں. میری بات I disagree with this. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا ان کی بہن ان سے ملنے کے لیے جاتی ہے، وہ باہر آتی ہیں تو وہ بات تو وہی کہہ رہے ہیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں. منصور صاحب پھر اگر آپ نے پھر you can't have both ways نا. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ you can't look both ways کہ اچھا جی میں نے بات بھی کرنی ہے، میں نے ٹویٹ بھی کرانی ہے. Don't blame the YouTubers نا. Blame Imran Khan for this. Whatever the situation, Imran Khan is doing this. یوٹیوبرز کی بات ہم کب کرتے ہیں؟ یوٹیوبرز کی بات ہم تب کرتے ہیں جب وہ پورا ایک نیریٹو کریٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں عمران خان صاحب ایک سیاسی، ان کے پاس جو پوزیشن ہے وہ لارجر دین لائف ہے، وہ انوینسیبل ہے. سر وہ ان کے لیے ہوگی، وہ نہیں، وہ ان کے لیے ہے، بٹ دیٹس اے لائی نا. یہاں تو اگر دیکھا جائے تو انڈسپینسیبل کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ ایک فساد کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو کرتے رہیں. اٹس فار یور اون گڈ. اٹ کین گیٹ یو منی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، بٹ کس کے بہشت کے اوپر؟ یہ جو سارا ایک فساد کریٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں وہ چھا گیا اور سارے لیٹ گئے خان صاحب کے آگے، یہ آپ کو تو ڈالر پہنچا رہا ہے. اور جو ٹویٹر پہ باہر بیٹھ کے لوگ چلا رہے ہیں، چلو آپ کا تو غصہ رات کو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن کس کی کاسٹ پہ ہو رہا ہے؟ کس کی کاسٹ پر ہو رہا ہے؟ منیب صاحب پھر ڈس ایگری کروں گا. دیکھیں عمران خان صاحب یا ان کی بہنیں جو ہیں وہ اتنے چوچے تو نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے اگر یہ یوٹیوبرز یہ سارا کچھ بول رہے ہیں، وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ اگر جو بھی کر رہے ہیں، اگر وہ ان کی اور فوج کی لڑائی کروا رہے ہیں، they want this to happen. دیکھیں وہ تو کسی جگہ سے تو ایمینیٹ ہوتا ہے نا منصور صاحب. یہ بات تو آپ بالکل، میں اگری کرتا ہوں آپ سے کہ جو چیز عمران، اب یہ اگر ٹویٹر چل رہا ہے تو وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے چل رہا ہے. اگر ان کے ایم این اے آ کے میرے پروگرام میں کہہ جاتے ہیں کہ نہیں میں تو جو ٹویٹ ابھی لاسٹ جو تھی وہ، اگر میں نے کہا جی آپ اس سے اگری کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی میں اس کے ایک لفظ سے اگری کرتا ہوں، تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا جی وہ نہیں بیرسٹر گور خان صاحب نے اسے ریٹویٹ نہیں کیا، فلانے نے نہیں کیا. بٹ ایک چیز جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں ان کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ان کا ہاتھ نہیں ہے بیچ میں. وہ لوگ جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے پی ٹی آئی سے، یا وہ لوگ جو یہاں سے جان چھڑا کے بھاگ گئے ہیں، وہ بھی بنے ہوئے نہیں کہ ہم بہت بڑے کوئی چیمپئن ہیں اور ہم عمران خان کے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی بہت سے لوگوں کی مثال آپ نے دی کہ بھئی یا تو آپ اپنی مونیٹائزیشن آف کریں اور پھر بن جائیں اس جہاد کے اندر آپ چلے جائیں. جب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے اپنے ٹل کو بھی دیکھنا ہے کہ میں نے جی کتنے پیسے کما لیے ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ، تو پھر آپ تو یہ کام اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، پیسوں کے لیے کر رہے ہیں. اور کس کے بحث پہ کر رہے ہیں؟ آپ عمران خان کے بحث کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک اسار صاحب، یہ یوٹیوبرز کا بھی قصور ہے سر اس ساری چیز کے اندر. میں ویسے ڈس ایگری کرتا ہوں. میرے خیال میں یہ جو بھی لڑائی ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کے موجد جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہی ہیں. اچھا نہیں، مجھے تو اپنے بھائی منیب بھائی کی بات سے جو لگا کہ سارا رولا جو ہے وہ یوٹیوبرز کا ہے، اور تو عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے. اس کا مطلب جو اس کے اوپر الزامات اور یہ وہ تو میٹر نہیں کرتے. اگر یہ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر اس کے اندر آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے نا تو وہ یوٹیوبرز کی نہیں، اگر میں کنٹریبیوٹ کیا جائے. وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے کہا یک طرفہ صلح، یک طرفہ محبت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، جیسے میں آپ سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو وہ دو طرفہ ہے. نہیں، ابھی تک مجھے ثبوت تو نہیں ملا، لیکن میری طرف سے تو پروگرام ختم ہو جائے وہ آپ کو دے دیں گے. ٹھیک ہے، مہربانی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر رولا اتنا ہی ہے کہ وہ آگ بھڑکاتے ہیں یا یہ ٹویٹ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے عمران خان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ تو میٹر نہیں کر رہے.
मैटर तो ये कर रहा है कि इमरान खान ऐसी बात कर देता है और उसकी वजह से फिर उसे सजा मिलनी चाहिए। तो मेरा इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम, हमारी अदालतें, हम उस अदालतों के तहत बने हुए मुकदमा तो कहीं उसकी वैल्यू कोई नहीं ना, उनकी तो कोई वो नहीं रही, क्योंकि वो एक गलत ट्वीट करता है, लिहाजा उसे सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आग को भड़काते हैं, लिहाजा सजा मिलनी चाहिए। तो वो जो 250 मुकदमा आते हैं उधर में की करना है, वो अचार पड़ा है उधर की करना है फिर मैं। देखिए ठीक है, मैं मेरी यार सुन ले भाईजान, मैं हाथ जोड़ के मौला खुश कहता हूँ, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई ये आग जो भड़क रही है ये ठंडी होनी चाहिए और हर तरफ से होनी चाहिए। नहीं तो यूट्यूबर ठंडी कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं उनका वो पार्टी थोड़ी है, जो पार्टी है सर वो जो मैं इससे बात कहने लगा था, तस्वीर किया जाए थी जो इससे कहने लगा था। आप जरा वो वक्फे के बाद मैं ये समझता हूँ कि वो खान साहब या उनकी बहनें, उन्हें भी इस बात को समझना चाहिए कि इस लड़ाई से खान साहब को कोई फायदा अभी तक नहीं हुआ, सिवाय इसके कि वो पॉलिटिकली सबसे ज्यादा जिंदा है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का एक अटूट अंग है, नाकाबिल तरदीद हिस्सा है, जिसे मानना पड़ेगा, मान के आगे बढ़ना पड़ेगा। लोहे की दीवार से टक्करे मारेंगे तो आपका सर फटेगा, दीवार को कुछ नहीं होगा। मुनीब साहब वाली बातें करना शुरू कर मैंने वो शुआवा तो चक्कर करा, तो शुआवा नहीं है। लेकिन इसी तरह मैं भी ये समझता हूं कि जो हमारे फैसला कुन लोग हैं उन्हें भी समझना पड़ेगा कि जो लीडरशिप है ना उसको मानना पड़ेगा, लोगों के वोट का एहतराम करना पड़ेगा, मैंडेट का एहतराम करना पड़ेगा। जो अभी केसेस की बात की है ना साहब, केसेस हर वक्त हर जगह मौजूद होते हैं। केसेस कितने फेयर हुए हैं, केसेस 9 मई के केसेस के ऊपर मेरा अपना ओपिनियन क्या है कि कितने बेहतर तरीके से वो डिसाइड हुए हैं, मेरा उसके ऊपर अपना ओपिनियन है। कम से कम मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो वो कोई डिसीजन हजम नहीं होते। ठीक, और जिस तरह से बहुत सारे, अब देखें ना, इलेक्शन से 3 दिन पहले जो फैसले आए, 8 दिन पहले, वो 3 केसेस के 2 में उनका एक्विटल हो गया, 1 में अभी भी जमानत हुई है, मामला चल रहा है। कि मामला तो ये भी है कि उनकी अपील जो 190 मिलियन पाउंड केस वाला है वो साल हो गया, वो अपील ही नहीं लग रही। तो देखिए वो रियलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और केसेस की नौइयत ऐसी ही होती है। केसेस को ये नहीं है कि कोई इस दफ़ा ऐसे केसेस बने हैं, केसेस हमेशा उनके अंदर आधा सच होता है, आधा झूठ होता है, आधी एग्जैजरेशन होती है। हम उस डिबेट के अंदर नहीं जा रहे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जब रस्ते निकालते हैं तो आप कैसे निकालते हैं। रस्ते आप पत्थर मार मार के निकालते हैं या रस्ते आप कोई सियासी रास्ता निकालने के लिए करते हैं। दूसरी बात ये है कि देखें, हम ये सारा कुछ ना डिवोर्स्ड, वी शुड नॉट रिमेन डिवोर्स्ड फ्रॉम द रियलिटी। हम ये कह रहे हैं जी वो खान साहब के खिलाफ केस हो गए, पर खान साहब ने ट्वीटें कर दी, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है भाई। आपको अल्लाह ने 2022 में मकबूलियत दे दी थी ना, तो आपको क्या जरूरत थी आप जनरल आसिम मुनीर से पंगा ले लेते। आप कहते मैंने आर्मी चीफ नहीं बनने देना, फिर जब बन गया फिर आपको क्या जरूरत थी कि आप उस जगह पर ले जाए मामलात को कि 9 मई हो जाए। फिर आप कहेंगे 9 मई से भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, फिर 9 मई भी हो गया। फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से भी मामलात आगे चले, देखें देयर इज नो टर्निंग बैक। ये बात कोई पीटीआई का लीडर मुझसे डिबेट करा ले आके, आप उसको जिस मर्जी को ले आए और वो कहें नहीं जी हमें तो पता ही नहीं था जनरल आसिम मुनीर साहब के अपॉइंटमेंट से हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो यार आपकी पूरी सियासत इसके गिर्द घूम रही थी। जब आप इतने स्टेक्स हाई कर लेंगे और जब आप इतने बड़ा दाव खेलेंगे, तो जब दाव उल्टा पड़ता है तो फिर आप नीचे ही गिरेंगे ना, फिर आपका कोई सेवियर तो नहीं आएगा। और जब आप ये करेंगे तो फिर आपको क्या लगता है, विल एनीबॉडी गिव यू अ सेकंड चांस?